الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، کل 18 ذی الحج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد، جنہیں جامع القرآن بھی کہتے ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا دن تھا۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ حضرات پہلے بھی مختلف علماء سے سن چکے ہیں کہ نہایت ہی باحیا، باکمال، وفادار انسان تھے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ کا جو نسب ہے وہ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کا جو سلسلہ نسب ہے وہ تقریباً 5ویں پشت کے ساتھ جا کر ملتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام غالباً اروہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پھپھی تھی، ام حکم، ان کی غالباً بیٹی تھی۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ آپ حضرات سمجھتے ہیں نہایت ہی خوبصورت، باحیا، باکمال انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید الرسالت جب دعوت دی تو اس وقت حضرت عثمان اس وقت موجود نہیں تھے، وہ کسی دور دراز سفر پر گئے ہوئے تھے، اپنے کسی تجارتی سفر پر غالباً۔ تو جب مکہ مکرمہ حضرت عثمان واپس آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے انہیں دعوت اسلام دی۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ سب سے پہلے مرحوم اسلام لانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو حضرت عثمان اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، لیکن اسلام نہ لانے کے باوجود بھی نہایت ہی مخلص تھے، نہایت نیک نیت تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر انہوں نے جب دعوت دی اسلام کی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے،
ابھی وہ دعوت دے ہی رہی تھے اور اسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اسی طرح ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اسلام کی، اور وہ اس وقت اسلام لے آئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جس پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ایک اسلام کے اندر ایک داخل ہوئے، اور اس طرح انہوں نے سابقون الاولون میں اپنا نام درج کروا دیا، جو پہلے اسلام لانے والے تھے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آرام فرما رہے تھے، اس وقت حضرت عثمان کا نکاح نہیں ہوا تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی مبارک سے تھوڑا سا کپڑا اٹھا ہوا تھا۔ پنڈلی کیا چیز ہوتی ہے؟ تو اسی وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دی، انہوں نے دروازے پر، اور اندر اجازت آنے کی طلب کی۔ وہ اندر تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی گھر آئے، انہوں نے اجازت مانگی اور وہ بھی تشریف رکھے، بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر اور گزری تو پتہ چلا سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی، اور وہ بھی اندر تشریف لائے۔ ابھی اندر آئے نہیں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے بھی سیدھے کر دیے، اور وہ تینوں صحابہ کرام اس وقت بیٹھے باتیں کی اور پھر چلے گئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب پہلے دو صحابہ اکرام بڑے صحابہ آئے تو آپ نے اتنا اہتمام نہیں کیا، آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا بھی اٹھا ہوا تھا، تو آپ نے سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کی آمد پر اتنا اہتمام کیوں کیا؟ تو اس وقت جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائے تھے وہ غالباً آپ حضرات میں سناتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ ان عثمان تستحلی منہ الملائکۃ فکیف لا استحلی منہ، کہ اے عائشہ، عثمان تو وہ شخص ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، بھلا میں کیوں حیا نہ کروں؟ ان کے آپ حضرات اس بات سے اندازہ لگا دیں کہ حضرت عثمان کا کتنا بڑا مقام ہے۔ حالانکہ پہلے دو صحابہ کرام بھی آئے تھے، یہ نہیں کہ ان کا مقام نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور سیدنا فاروق اعظم آپ حضرات سن چکے ہیں کہ ان کا مقام کتنا بڑا ہے مختلف موقع پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آمد پر اس قدر اہتمام نہیں فرماتے ہیں۔ جیسے ہی سیدنا عثمان آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے کپڑے بھی سیدھے کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی حیادار تھے، یہ نہیں کہ آپ حضرات سمجھتے ہیں اللہ کے نبی کتنے بڑے نبی ہیں، لیکن وہ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان بھی با حیا انسان ہے، لہذا ان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے تو میں حیا کیوں نہ کروں؟ تو اس قدر اہتمام فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ ہی آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں پر جو ظلم ہوا ہے کفار کی جانب سے، جب نئے نئے مسلمان اس وقت ہوئے تھے، کچھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم بھی، بلکہ جناب عثمان بھی، تو کفار کی جانب سے بڑی سختیاں آئیں، بڑے مظالم آئے، بڑی مشکلات کا سامنا کرنا مسلمانوں کو۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا تھا ابو لہب، اس کے دو بڑے بیٹوں کی طرف منسوب تھی، رخصتی ابھی نہیں ہوتی، ایک عتبہ کی طرف دوسری عتیبہ کی طرف۔ تو کفار جو تھے انہوں نے اپنی بھڑاس نکالنی ہی تھی، وہ کہتے تھے کہ محمد رسول اللہ کو ان سے انتقام لینے کا حل یہی ہے کہ ان کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دے۔ تو ابو لہب تو مسلمان تھا ہی نہیں، وہ تو ابو جہل کا ایک چیلا تھا، مسلمان۔ تو ابو جہل کے کہنے پر اور مختلف جتنے بھی کفر کے بڑے سرگنے تھے،
ان کے کہنے پر انہوں نے کہا جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دلوا دیں۔ ابو لہب نے ایسے ہی کیا اپنے بیٹوں کا کہ طلاق دے دو ان کی بیٹیوں کو۔ تو سیدہ رقیہ غالباً عتبہ کے نکاح میں تھی، عتبہ نے طلاق دے دی، اور عتیبہ جو تھا آپ حضرات جانتے ہیں نہایت ہی بدبخت انسان تھا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم کو جب طلاق دی، صرف طلاق نہیں دی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، برا بھلا کہا، کرتا مبارک پڑا، اور معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا بھی۔ تو یہ بہت بڑی گستاخی ہے، آپ ذرا سمجھتے ہیں۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے بددعائیہ کلمات نکلے، اللہم صلی علیہ کلبا من کلاب، اے اللہ اس پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی شفقت کرنے والے انسان تھے، تو اس وقت جو بددعائیہ کلمات نکلے اس کی وجہ یہ تھی کہ نہایت تکلیف ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹی کو طلاق تو دے ہی دی عتیبہ نے، لیکن جو دوسری گستاخی کی اس کی وجہ سے آپ اللہ سمجھتے ہیں کہ نبی کی سمجھ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ جو بددعائی کلمات کہے کہ اے اللہ اس پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے۔ اور پھر ہوا وہی کہ ایک تجارتی سفر میں عتیبہ گیا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور جانے سے پہلے ابو لہب کو پتہ تھا کہ محمد رسول اللہ نے بدوا دی ہے، اس نے کہا کہ بھی میرے بیٹے کا خیال کرنا، اس کو اکیلا نہ چھوڑنا۔ وہ کافر ہونے کے باوجود اس کو پتہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی بدوا جب دیتے ہیں تو وہ پوری ہوتی ہے۔ تو جب وہ تجارتی سفر میں گئے تو راستے میں جب پڑاؤ کیا تو جتنے بھی قافلے والے تھے ان سب نے ارد گرد اپنا سامان رکھ دیا اور بالکل درمیان میں عتیبہ کو سلا دیا۔ جو تدبیر وہ کر سکتے تھے اس وقت انہوں نے کی، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، کسی کے چاہنے یا نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ اور جہاں پڑاؤ کیا تھا وہاں کہیں سے اللہ پاک نے کوئی درندہ بھیجا اور اس نے عتبہ پر آ کر حملہ کیا اور کسی کچھ نہیں کہا، اور اس طرح اس پر چیر پاڑ کر دی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا اثر جو پورا ہوا۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ جب سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم کی جب طلاق ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقین ایک باپ تھے، باپ کو ایک تکلیف تو ہوتی ہے، انہیں تکلیف شدید تھی اور نہایت پریشان تھے کہ ان کے لیے کوئی نہایت ہی مناسب رشتہ مل جائے۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا، اور یوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے سیدہ رقیہ کا نکاح کر دیا اور انہیں دامادی کا شرف حاصل ہو گیا۔ اللہ کے کرنے ایسے ہیں کہ کچھ ہی عرصے بعد جب مسلمانوں پر زیادہ مظالم ڈھائے گئے تو مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ہجرت کریں، حبشہ کی طرف ہجرت کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بھی حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ حضرت رقیہ نے ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ تو سیدہ رقیہ کچھ عرصے بعد ان کو کوئی مرض مبتلا ہو گیا، بیماری ہو گئی، اور اس بیماری کی وجہ سے نہایت بیمار ہو گئی، اور کچھ ہی عرصے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ کہ اللہ کے گھر میں ان کے انتقال کے بعد سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ نہایت ہی پریشان تھے کہ ایک تو چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے ساتھ رشتہ تھا وہ ختم ہوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گھرانے کے ساتھ ایک رشتہ تھا دامادی والا وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو سیدنا عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ نہایت ہی پریشان رہنے لگے اور ان کی پریشانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگی، وہ بھی دیکھے کہ میرا ساتھی نہایت پریشان ہے۔ اللہ کی طرف سے جو فیصلے تھے وہی ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی اسی طرح سیدنا عثمان سے کر دیا،
اور اللہ کی شان ہے کہ کچھ عرصے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ اللہ کے فیصلے، اللہ جو چاہے کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ اس پر میرے الفاظ ذہن میں نہیں ہے کہ ان کے انتقال کے بعد سیدنا عثمان نہایت ہی غمگین ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یہ بعد دیگر عثمان کے نکاح میں دیتا۔ تو آپ حضرات سمجھتے ہیں کہ عثمان ذو النورین، جو ذو النورین کہا جاتا ہے، وہ جو دو نوروں والے، وہ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یہ بعد دیگر ان کے نکاح میں گئی۔ اسی سے اندازہ لگائیں کہ نہایت ہی وفادار، باحیا، باکمال انسان تھی، اور یہ شرف کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی پیغمبر آئے، کسی ایک پیغمبر کی 2 بیٹیاں کسی ساتھ اپنے ساتھی کی ایک بعد دیگر نکاح میں نہیں گئی۔ یہ شرف سے سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ حاصل ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی عقائد کی اصلاح فرما دے اور ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی اتباع نصیب فرمائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔